کئی سال پہلے جب عرب کی سرزمین جہالت اور اندھیرے میں ڈوبی تھی، تب مکہ کی وادیوں میں ایک پہاڑ تھا، جبل نور۔ اس پہاڑی کی چوٹی پر ایک تنگ گفا تھی جسے غار ہرا کہا جاتا تھا۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں ہفتوں تنہائی میں بیٹھ کر کائنات کے مالک کی عبادت کیا کرتے تھے۔ سن 610 عیسوی کے رمضان کی ایک پرسکون رات تھی۔ چاروں طرف سناٹا تھا، لیکن اچانک وہ گفا نوری روشنی سے سرابر ہو گئی۔ اللہ کے مقدس فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور ان کے لبوں میں سے جو لفظ نکلا وہ تھا اقرا، یعنی پڑھ۔ یہیں سے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم اترنے کا آغاز ہوا۔ وہ رات لیلۃ القدر کی تھی، جو آج بھی مومنوں کے لیے ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ وقت گزرتا گیا، اسلام کی روشنی پھیلنے لگی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری میں اللہ کا حکم آیا۔ قرآن کی آیت اتری کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ وہ دور تھا جب رمضان صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک آزمائش بن گیا تھا۔ تپتی دھوپ، ریتیلی ہوائیں، پیاس کی شدت کے باوجود صحابہ اکرام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس پر قابو پایا۔ اسی مہینے میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، جہاں بھوکے پیاسے 313 مجاہدوں نے اپنے صبر اور ایمان کی بدولت باطل کو شکست دی۔ لیکن رمضان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ محض صبح سے شام تک بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے تزکیہ نفس، یعنی اپنی روح کو پاک کرنا۔ جب ایک روزے دار پیاس کی شدت کے باوجود ٹھنڈے پانی کو ہاتھ نہیں لگاتا تو اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ تقویٰ ہے جو انسان کو برائی سے روکتا ہے۔ رمضان ہمیں احساس کمتری، دکھ درد سکھاتا ہے۔ جب ایک امیر انسان بھوک کی تڑپ محسوس کرتا ہے تو اسے اس غریب انسان کا خیال آتا ہے جس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس مہینے میں زکوٰۃ اور صدقے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، تاکہ سماج کا ہر شخص خوشیوں میں شریک ہو جائے۔ رمضان کا مہینہ 3 حصوں یعنی عشروں میں بٹا ہے۔ پہلا حصہ رحمت کی بارش ہے، دوسرا حصہ گناہوں کی مغفرت کا ہے، آخری 10 دن جہنم کی آگ سے نجات کی دعاؤں کے ہیں۔ انہی آخری راتوں میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور راتوں کو جاگ کر خدا سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ اور جب رمضان کا مقدس چاند رخصت ہوتا ہے تو افق پر سوال کا نیا چاند نمودار ہوتا ہے۔ یہ چاند پیغام لاتا ہے عید الفطر کا، جو اللہ کی طرف سے ان بندوں کے لیے دعوت اور انعام ہے جنہوں نے پورے مہینے صبر، عبادت اور بھائی چارے کا دامن تھامے رکھا۔